بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 73 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دے گا کتاب کی عبارت مفہوم الغایت سے لے کر مفہوم الاستثناء تک۔ تو کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو بیان کیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، مفہوم غایت کی وضاحت کی جائے گی کہ مفہوم غایت کسے کہتے ہیں، خود غایت۔ نمبر 2، مفہوم غایت کے بارے میں اقوال کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں مفہوم الغایت، غایت کا مفہوم کا تو لغوی و اصطلاحی معنی بیان کر کے آئے ہیں، جس کے بارے میں مفاہیم کی بحث چل رہی ہے، دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں۔ غایت کے بارے میں دو نقطوں کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں عبارت کو آغاز کرنے سے قبل۔ ایک یہ کہ محل نزاع غایت کی بحث میں کون سا مقام ہے۔ نمبر 2، غایت سے مراد کیا ہے، ان کو بیان کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے محل نزاع۔ طلاب کرام عزیز، علماء کے کلمات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ محل نزاع اس مقام میں ہے جہاں غایت رجوع کرے خود حکم کی جانب، یعنی اس غایت کی بازگشت حکم کی جانب ہو، موضوع یا متعلق کی جانب نہ ہو۔ یعنی اگر حکم کی بازگشت ہو رہی ہو، معاف کیجیے گا، غایت کی بازگشت ہو رہی ہے تو حکم کی طرف ہو رہی ہو، موضوع متعلق کی طرف نہ ہی ہو رہی ہو، کیونکہ اگر غایت کی بازگشت موضوع یا متعلق کی جانب ہوگی تو اس صورت میں حکم، تو اس غایت کا حکم وصف یا لقب والا ہوگا، یعنی وہی کہ مفہوم نہیں رکھتا۔ جس طرح وہ مفہوم نہیں رکھتے اس طرح یہ مفہوم نہیں رکھے گا۔ لہذا گفتگو محل نزاع اس مقام پر ہے جہاں غایت کی بازگشت حکم کی طرف ہو۔ مثلا امام کا یہ قول، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منہ وعنہ، یہاں پر اختلاف ہے کہ مفہوم ہے یا نہیں ہے، ٹھیک، اس میں ہے ہمارے محل اختلاف کہ جہاں پہ غایت کا تعلق غایت کی بازگشت حکم کی طرف ہو۔ دوسرا نقطہ یہ کہ یہاں پر غایت سے مراد ہے انتہا، غایت یعنی انتہائی حکم، ٹھیک، یعنی انتہا کون سی چیز ہوگی؟ جو مدخول ادوات غایت بنے گی۔ ادوات غایت مشہور و معروف دو ہیں، ویسے اور بھی ہیں، الا اور حتی ہیں۔ مثلا اتم الصیام الی اللیل، ٹھیک، یہ لیل کیا ہے؟ غایت ہے۔ یہ ان نقطوں پر آپ توجہ فرمائیں، ان نکات پر ہی آج کا درس موقوف ہے۔ فرماتے ہیں من الجمل التی وقع الکلام فی مفہومها جملۃ الغایت من قبیل قولنا سم الی اللیل، ان جملات میں سے جن کے مفہوم کے بارے میں اختلاف واقع ہوا ہے، ان میں سے ایک جملہ غایت ہے، جس کی مثال یہ سم الی اللیل، آپ روزہ رکھیں رات تک۔ حکم، اب رات کا تعلق صوم کے ساتھ ہے، فیبحث یعنی غایت کا تعلق حکم کے ساتھ، سم امر ہے یعنی وجوب، روزہ رکھنا پر ضروری واجب ہے، کب تک؟ رات تک۔ اب رات کا تعلق سم کے ساتھ ہے، وجوب صوم کے ساتھ ہے، بس۔ فیبحث عن دلالتہ علی انتفاع طبعی وجوب الصوم بالتحقق الغایت، اب بحث کی جاتی ہے
اس کی دلالت کے بارے میں کہ اس کی دلالت ہے کہ وجوب صوم جو کہ سم سیغ امر کے ظہور سے سمجھا جا رہا ہے جس کو، اس کی طبیعت ماہیت ختم ہے بتحقق صوم میں جب غایت آ جاتی ہے. یعنی کیا کہا جائے، روزہ کا وجوب ہے، ٹھیک، یہ بالکل ختم ہو جائے گا جیسے غایت جو کہ لیل ہے، جیسے اس کا آغاز ہوتا ہے بالکل ذات و ماہیت حکم وجوب روزہ ختم ہے. ولا شک ہونا فی دلالت الجملۃ علی الربط بالنحو الذی یستدعی الانتفاع عند الانتفاع. یہاں پر اس میں بھی شک نہیں کہ جملے کی دلالت، جملے سے مراد جملے غایت کے اس ربط پر ہے اس طریقے سے جو طریقہ تقاضا کرتا ہے انتفاع عند الانتفاع کا. یعنی یہ اصطلاح ہے، انتفاع عند الانتفاع ہے تو یعنی مفہوم ہے کہ یعنی غایت کے ختم ہو جانے سے حکم بھی ختم ہو جا رہا ہے، غایت کے آنے سے معاف کیجیے حکم بھی ختم ہے. کیوں؟ لأن معنی الغایت ہے، کیونکہ غایت کا معنی کیا ہے؟ غایت کے معنی کو یستبطن ذالک، غایت کے معنی کو، غایت کا معنی اس چیز کو اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی انتفاع عند الانتفاع کو. فمسلک المحقق العراقی فی جملۃ الغایت واضح الصواب. شہید صدر فرماتے ہیں کہ غایت کے معاملے میں، غایت کے بارے میں محقق عراقی کا جو مسلک ہے وہ اس کی حقیقت واضح ہے، حقیقت اس کی مخفی نہیں. ہونا یہیں سے یتجہ البحث، بحث متوجہ ہوتی ہے اس جانب کے الی ان المعنی، کہ معنی جو ہے ہوا تبعی الحکم، طبیعت حکم ہے، اور شخص الحکم المجعول والمدلول لذالک الخطاب ہے. یہ خود وہ منفرد معین شخصی حکم ہے جس کو جعل کیا گیا ہے، یعنی جس پر خطاب مولا دلالت کر رہا ہے. کون سا ہے؟ یعنی جس چیز کی فرض کریں غایت کے آنے سے جو حکم ختم ہو رہا ہے، حکم وجوب صوم کے نفی ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ طبیعت حکم ہے، ماہیت حکم ہے، یا شخص حکم معین ہے. یہ جو فعل الاول طبعیت حکم کی بنا پہ یثبت المفہوم. جس طریقے سے گزشتہ دروس میں بھی، گزشتہ مفاہیم میں بھی یہ ہوگا کہ اگر طبیعت حکم کی نفی ہو رہی ہے تو مفہوم ثابت ہے، دون علی ثانی مفہوم ثابت نہیں ہے دوسرے کی بنا پہ. یعنی اگر معنی یہ ہے غایت کے اندر کہ شخص سے حکم، معین حکم کی نفی ہو رہی ہے غایت کے آنے سے. ولتوضیح المسألة يمكننا ان نحول الغایت من مفہوم حرفی مفاد من مثل حتی او الى مفہوم اسمی مفاد من نفس لفظ الغایت. طلباء کرام عزیز فرماتے ہیں کہ مسئلے کی وضاحت کے لیے ہمارے ممکن ہے کہ ہم غایت کو تبدیل کریں مفہوم حرفی سے مفہوم اسمی کی جانب. مفہوم حرفی غایت کا جو ہے یعنی وہی نسبت کو کہا جاتا ہے جو کہ قائم مقام حتی یا الہ کے، جس کو بیان کرے حتی یا الہ، وہی الہ سم الہ. اس کو ہم تبدیل کرتے ہیں مفہوم اسمی میں. مفہوم اسمی وہی غایت، غین الف یا تا، یہ خود اسم ہے جو کہ مصدر ہے. نقول تارتن، جب ایسے ہم تبدیل کرتے ہیں ہم ایک مطلب کہتے ہیں وجوب الصوم مغین یا مغیا بالغروب، وجوب صوم کی جو کہ سم کے سیغے سے سمجھا جا رہا ہے، جس کو اس کی غایت ہے وہ مغیا ہے، یعنی اس کی غایت بیان کی گئی ہے غروب کے ساتھ. یعنی غروب غایت ہے، لیل غایت ہے، خود وجوب صوم مغیا ہے. ونقول اخرى، دوسرے مطلب ہم کہتے ہیں جعل الشارع وجوب صوم المغیا بالغروب، شارع نے قرار دیا ہے روزے کے وجوب کو، جو روزے کا وجوب مغیا ہے اس کو غروب کے ساتھ قرار دیا. یعنی غروب کے ساتھ، غروب تک یہ روزہ ہے. جیسے غروب جو کہ غایت ہے جیسے وہ پہنچتی ہے
ایسے اس کا مغیّہ کا اختتام ہو جاتا ہے. اب فرماتے بالمقارنۃ بین ہذین القولین، ان دونوں قولوں کو ملانے کے ذریعے سے، جب ان دونوں قولوں کو ہم ملاتے ہیں، کون سے دو قول؟ کہ حکم جو ہے یہاں پہ آیا تبعیت حکم مراد ہے یا شخص حکم مراد ہے؟ یہ دو قول، بعد میں کہا کہ تبعیت حکم ہے، بعد میں کہا کہ شخص حکم ہے. ان دونوں قولوں کو ملانے سے نجد ہم پاتے ہیں کہ ان القول الاول، پہلا قول یعنی تبعیت حکم ماہیت حکم یدل عرفا، عرفی لحاظ سے دلالت کرتا ہے کہ علی ان تبعیہ وجوب صوم، تبعیت وجوب صوم مغین بالغروب، اس کی غایت کی گئی ہے غروب کے ساتھ، یعنی یہ مغیّہ ہے غروب کے ساتھ جو اس کی غایت ہے. کیوں؟ لأن ھذا هو مقتضی الاطلاق ہے، چونکہ یہی اطلاق کا تقاضا ہے، یعنی یہاں پہ کوئی کسی قسم کی قید کا نہ آنا یہی اطلاق ہے، یہی تبعیت حکم ہے. فکما ان قولنا الربا ممنوع، جس طرح کہ یہ مشہور معروف قول ہے کہ ربا ممنوع ہے ہمارا، یہ یدل دلالت کرتا ہے کہ علی ان تبعی الربا ومطلقہ ممنوع، کہ ذات ربا، ذات سود، ہر قسم کا سود ممنوع ہے. قضائے کا قولنا وجوب صوم مغیّہ، اس طریقے سے یہ بھی اسی طریقے سے کہ روزے کا وجوب مغیّہ ہے، یا یہ یدل دلالت کرتا ہے علی ان تبعی وجوب صوم مغیّہ، ذات وجوب صوم ماہیت وجوب صوم مغیّہ ہے. بس فوجوب صوم بمثابت الربا، یہ جو صوم اس مثال میں ہے قائم مقام ہے اس ربا والی مثال میں، ربا کے مانت مغیّہ بمثابت ممنوع، اور مغیّہ جو ہے قائم مقام ہے ممنوع کے جو کہ ربا کی مثال میں. بس فتجری قرینۃ الحکمت علی نوع واحد، بس ایک طرح سے جس طرح ربا ممنوع میں قرینہ حکمت کے ذریعے سے ہر قسم کے ربا کو ممنوع و حرام کرا دیا جا رہا ہے، یہاں پہ ہر قسم کا وجوب صوم ہے، خاص قسم کا کوئی بھی یہاں پہ حکم مراد نہیں ہے. وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّانِي، یعنی شخص حکم مراد ہو تو فلا يدل على ان تبعی وجوب صوم مغین بالغروب، تو یہ دلالت اس بات پر نہیں کرتا کہ تبعیت وجوب صوم مغیّہ ہے غایت غروب کے ساتھ، اس پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ بل يدل على اصدار وجوب مغیّہ بالغروب، بلکہ یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ صادر ہو رہا ہے حکم صادر ہو رہا ہے. حکم کون سا؟ یا حکم وہی وجوب مغیّہ صادر ہو رہا ہے غروب کے ذریعے سے. وہذا لا ينافي انه قد يصدر وجوب آخر غیر مغیّہ بالغروب، اور یہ منافات نہیں رکھتا اس بات کے ساتھ کہ ایک اور وجوب بھی صادر ہو جائے جو علاوہ ہو مغیّہ بالغروب کے علاوہ ہو، اس کے علاوہ. فالقول ثانی، و دوسرا قول اذن نتیجے میں لا يثبت اکثر من قول الغروب غایۃ لذلك الوجوب الذي تحدث عنه، بس زیادہ سے زیادہ دوسرا قول جس چیز کو ثابت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس بات کو ثابت کر غروب غایت ہے اس وجوب کی جس وجوب سے وہ غایت پیدا ہوئی ہے. فاذا اتضح هذا، جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے تو یتبین ان اثبات مفہوم الغایت فی المقام، تو واضح ہو جاتا ہے کہ مفہوم غایت اس مقام میں ثابت ہے. وان المغیّہ، مفہوم غایت جب ثابت ہے مطلب کیا نکلے گا؟ یعنی مغیّہ ہوا تبعی الحکم ہے. وان المغیّہ ہوا تبعی الحکم یتوقف علی ان تکون جملۃ الصوم الی الغروب فی قوۃ قولنا وجوب الصوم مغین بالغروب، کہ مغیّہ جو کہ تبعیت حکم ہے وہ موقوف ہو اس جملے پر، اس جملے کے ہونے پر، کون سا؟ صوم الی الغروب، غروب تک آپ روزہ رکھیں. یہ جو جملہ ہے اس حکم میں ہوگا، اس جملے کے حکم میں ہوگا کہ وجوب صوم مغیّہ بالغروب، کہ روزے کا وجوب مغیّہ ہے غروب کے ساتھ، غروب اس کی غایت ہے. اس لا فی قوت قولنا، یہ صوم الی الغروب اس قول کے حکم میں نہیں ہوگا کہ جو علت
جعلت وجوہ للصوم مغیر الغروب کہ آپ وجوہ صوم کو قرار دیں مغیہ غروب کے ذریعے سے. ولا شک فی ان الجملۃ المذکورۃ فی قوت القول الثانی للاول. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جملے مذکورہ دوسرے قول کے حکم میں ہے، پہلے قول کے حکم میں نہیں ہے. یعنی سم الی الغروب کا تعلق دوسرے قول کے ساتھ ہے. چونکہ یفہم منہا جعل وجوب الصوم فعلا، چونکہ اس سے سمجھا گیا جاتا ہے کہ وجوب صوم کو بالفعل قرار دیا گیا ہے. وَإِرَادُ بِذَلِكَ الْخِطَابِ، اس وجوب صوم کو خطاب کے ذریعے سے ابھی ظاہر کیا گیا ہے. وَهَذَا مَا يَفِي بِهِ الْقَوْلُ الثَّانِي، اور اس کے بارے میں قول ثانی کفایت کرتا ہے دون الاول، پہلا قول اس کے بارے میں کفایت نہیں کرتا. جب ایسے ہے تو نتیجہ فلا مفہوم للغایت اذن، نتیجے میں چونکہ تبعیت حکم کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہوا اس لیے اس کے لیے مفہوم بھی نہیں ہوا. وَإِنَّمَا تَدُلُّ الْغَایَةُ عَلَى انتفاء الشخص الحکم، نتیجے میں جب دوسرے قول کے ساتھ اس کا تعلق ہوا تو نتیجے میں غایت دلالت کرے گی کہ شخص حکم یہ اس کی نفی ہوئی ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے غایت کے داخل ہونے سے. کما تدل علی صالبۃ الجزئیۃ التي كان وصف يدل عليها ايضا كما تقدم، جس طریقے سے غایت دلالت کر رہی تھی جس طرح کی غایت دلالت کرے گی صالب جزئیہ پر، یعنی بعض مقامات میں مفہوم نہیں اس کا، بعض مقامات میں ہے، اس طریقے کی بنا پہ جو جس کے بارے میں وصف دلالت کر رہی تھی. یعنی وصف کا بھی اصل اولی شیء صدر کا حکم کیا تھا جو کل کے درس میں بیان ہوا اس سے قبل والے میں، کہ وصف کے لیے مفہوم نہیں ہے. ہاں صالب جزئیہ کی صورت میں بعض مقامات میں اس کے لیے مفہوم ہے، اس کی جس طول و تفصیل کے ساتھ وہاں پہ بحث کی گئی وہ اسی کے ساتھ صالب جزئیہ کے طور پر اس غایت کے بارے میں بھی بحث ہوگی. صلی اللہ علی رسولہ الکریم.